لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمع كل شيء معده بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم معزز نمازیوں، ایک وقت فرصت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت فرصت کو غنیمت سمجھو، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. انسان کے پاس طاقتیں ہیں، نوجوان ہیں، اور صحت و عافیت و سلامتی بھی حاصل ہیں، توفیق ربانی. پھر انسان اپنے کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ اس مقام پر پہنچ جاؤ گے، سب اسے دیکھ کر آرزو کر رہے ہوں گے. قیامت کے دن ایک عادل ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا. وہاں پر مگس ایک چھوٹے سے مکھی کے پر کے برابر بھی پس و پیش نہ ہوگا، نہ زیادتی و کمی ہوگی. پورا کا پورا حق دیا جائے گا. اس لیے کہا نضیع اجر المحسنین، پروردگار عالم نے فرمایا ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس اجر کو ان کو دے کر سرفرازی سے انہیں مقام دیں گے جنت میں. خوش بخت وہی ہے، خیرت مند و عقل مند وہی ہے، اس دن کو یاد رکھتا ہے، اس دن کے لیے اپنے کو مجہز و تیار و آمادہ رکھتا ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ کسی کے نہیں کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے. ایک دنیا میں ہر فرد، باپ اور بیٹے، ہر فرد بیچارے حصول معاش میں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی خاطر تک دو میں سائی میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ یہ معادی شئی ہے. کھانے کے بعد پھر چھوڑنے کے لیے جہاں پر جانا پڑتا ہے، چھوڑنے، اس سے اگر فراغت نہ ہوئی تو قبض ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے، باول بند ہونے کی شکایت ہوتی ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. جس محنت سے کمایا اس سے میں سے کچھ کھایا، کھانے کے بعد اپنے مجاری سے خارج ہونے میں رک جائیں، پھر ڈاکٹر کے دروازے پر جانا پڑتا ہے. اس غذا کو تم نعمت کہتے ہو. بولو، وہ نعمت ہے. نعمت کے اندر کوئی پہلو ایسا نہیں ہوتا جو مزاحمت انسان ہو اور انسان کے لیے تکلیف دہ ہو. اسے کہا جاتا نعمت، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے. اس میں بار کے آج میں آپ کو الغدیر کے بارے میں چند باتیں سنانی ہے. درود بجوار محمد. میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، آپ کو واقعات یعنی نفس الامری جو حالات ہیں قرآن نے کہا یقینی ہیں، سرکار کے مستند احادیث ہیں یقینی ہیں،
ان واقعات سے پیغام دے رہا ہوں۔ کوئی خطابت کر کے واہ 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 کرنے کے نہیں ہے، آپ سے کیا واہ واہ کرانا ہوتا ہے۔ وہ ذات خداوندی اور وہ خود بھی، ان کی اولاد امجاد بھی سن رہی ہوتی ہے، وہ سب سمیع ہے بصیر ہیں۔ سیر اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون، تمہارے سارے اعمال اللہ جیسا دیکھ رہا ہے ویسے رسول دیکھتے ہیں، وہ ائمہ طہار ویسی دیکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں رہ کر بات کر رہا ہوں، نظر سے ہٹ کر کوئی کسی اور کی خوشی کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں۔ کلام یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو 120 بار آپ معراج پہ گئے ہیں۔ ان سب میں وہی انداز ہے، لیکن یہ کہ اس جو آپ معراج پہ گئے نا، مکہ سے مدینہ میں نہیں، مکہ سے مدینہ بھی جاتے رہے ہیں، مکہ سے جس انداز سے گئے ہیں وہ انداز ہی اور اس کا مقصد اور تھا۔ جس کا مقصد بلند ہو تو کام کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ سمجھ کوشش کیا کرو شابش۔ تو یہ اس کے لیے دیکھو نا، 3 فرشتے تو آپ کے ہم رکاب ہیں، کوئی رکاب تھام رہا ہے، کوئی لجام باغ ڈور سنبھال رہا ہے، کوئی ہدی کر رہا ہے، جبریل و امین اسرافیل و میکائیل سب تو ہے ہی ہے۔ 60,000 فرشتے کے پروٹوکول میں آپ مدینہ منورہ سے عروج کر رہے تھے، معراج کو جا رہے تھے۔ اس میں اہمیت ہے، اس معراج کا مقصد خاص ایک مقصد ہے، وہ ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ لیکن اس انداز جب جا رہے تھے نا تو اس وقت اس رعب و جلال کے کمیات و کیفیات میں آپ جا رہے تھے، آپ کا بلاوا ہوا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ ہے، سبحان کہا، پاک کہا، اللہ نے کہا، اللہ اسری نہیں کہا، سبحان کہا۔ اس لیے کبھی یہ سوچ نہ آئے کہ وہ اللہ کو دیکھنے کے گئے، اس سے وہ پاک ہے، خود ہی بتا دیا، اس سے وہ ہے کہ مجھے دیکھنے کو آ جائیں۔ میں ایک مقام پر وہاں پر کسی کرسی پر نہیں ہوں کہ مجھے دیکھنے آ رہا، اس سے میں پاک و منزہ ہوں۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا سبحان ہوں۔ جس سے ملنے جا رہا نا، جس کے وہ نہ مکان کے لحاظ سے نہ زمان کے لحاظ سے کوئی تعین و تشخص نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، دیکھیں آئینہ آپ کہتے ہیں آئینہ، کہاں تھے آپ؟ اللہ کے آئینہ نہیں کہا جا سکتا۔ متا کب آؤ گے؟ متا جیتا، یہ متا آپ کا استعمال ہو سکتا ہے، کب آؤ گے؟ اللہ کے لفظ متا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس سمجھ ماری نا بات؟ کیفا آپ کہا جا کیسے مزاج ہے، اللہ کے لفظ کیف استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جو امکانات میں استعمال ہو سکتے ہیں، وجود ذات ہی میں استعمال ہو نہیں سکتے۔ توجہ سن رہے ہو یا تھک چکے بھائی؟ اچھا خیر، استقبال تھا۔ سبحان الذی اسری کہتے ہی رات کو لے جانے کو، پھر لیلن کا حاصل راتوں میں، رات اور رات ہی میں کہا جاتا ہے، کیونکہ اسرا بھی اس کا معنی، لیل کا معنی دونوں ہیں، اس لیے رات رات ہی آپ کو لے جایا گیا ہے، مہمان بلایا گیا ہے، سیر کرائی گئی ہے۔
سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہا یا عبد کہا، مقام تعریف ہے. سبحان الذی اسری برسولہ نہیں کہا، سبحان الذی اسری بنبیہ نہیں کہا. نبی نہیں تھے وہ، آپ سے نبی تھے، رسول تھے، خاتم النبیین تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی سوچا یہاں پر کیوں نہیں کہا؟ وہ نبی تھے کہ جا رہے تھے، رسول تھے کہ جا رہے تھے. کیوں نہیں کہا رسول کو مہمان بلایا گیا یا اپنے نبی کو مہمان بلایا گیا؟ نہیں کہا، عبد کہا، عبد کو بلایا گیا. اس لیے اسے اشارہ ہے. اکثر مفسرین بھی قول معصوم سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں انسان کی عظمت اس کی کمائی میں ہے. اگر آپ کو کہیں سے غائبانہ کئی کروڑ ڈالر مل جائے نا، وہ اس میں نہیں، خود محنت کر کر کے جو حاصل کر رہا نا، اس کی عظمت ہوتی ہے. کیونکہ رسالت اللہ نے دی ہے، ان کی محنت سے حاصل ہوتا نہیں ہے. نبوت اللہ کی دی ہوئی ہے، ان کے محنتوں سے حاصل نہیں. لیکن عبدیت، اطاعت گزاری اور خدا شناسی، خدا پرستی میں جو عروج ہے وہ ان کا اپنا کام تھا. کہا یہ عبد ہونے کے ناطے پہ جا رہا ہے، نبی ہونے کے ناطے سے نہیں، رسول ہونے کے ناطے سے نہیں. اتنے کمال عبدیت کا اگر کوئی وجود خارج میں ہوتا تو یہی ہوتے. کامل اکمل مصداق عبادت کا فرد ہے. اور وہ خود ہی فرما رہا کہ عبد ہے. سبحان اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس مسجد تک جس کے اطراف میں ہم نے برکتوں سے معمور و آباد کیا ہوا ہے. یعنی آخری جائے سجدہ. بلایا کیوں انہیں بلایا گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی آیات میں سے کچھ دکھلانے کے لیے، دکھانے کے لیے. وہ دکھانے والے ہیں، یہ دیکھنے والے. کوئی آیت ہوگی جو دیکھ رہے ہوں گے. توجہ ہے. دکھلانے والے کون ہیں؟ بولے بھائی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دیکھنے والے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کے دو معنی ہوا کرتے ہیں، یاد رکھیں. آیت ایک آیت ہے کسی کے وجود کو بتا رہی ہو، وہ بھی آیت ہے کہ وہ ابھی ہے. کسی کے ہونے کو رہنمائی کریں کوئی چیز، اسے بھی آیت کہتے ہیں. اس لیے ہر ورقی دفتری اس معرفت کردگار ہے. درخت کے پتے بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے، وہ بھی آیت ہے. لیکن کبریٰ نہیں ہے. ان کو آیت کبریٰ نہیں کہا جاتا ہے. آیت ہیں، نشانی ہیں جسے پہچانا جا رہا ہے، جانا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی خالق و صانع ہیں. اور ایک آیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت کا ذریعہ ہو، خدا شناسی بھی ہو، اور خدا شناسی کے ساتھ خدا پرستی کا شوق پیدا ہو جائیں. اس آیت کو آیت کبریٰ کہتے ہیں. اس کو آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں سے دکھانے کے لیے بلایا تھا. جب بلایا نا، سدرۃ المنتہا پر سارے انبیاء آئے تھے. سارے کتنے؟ 1,24,000 جو آپ نے سنے ہیں. دیکھو ایک شخص اس دن کہہ رہا تھا کہ اتنے علماء پاس ہیں. وہی علماء پاس کیا ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء ہے. ہونے میں کیا فائدہ جب تک کسی نبی کے نقش قدم ہم چل نہیں رہے ہیں؟ ہونا کافی نہیں ہے. جب ہو تو اس کے نقش قدم پر چلو نا.
اخبار کو زرین کر لو نا، اس پر عمل کیا کرو. توجہ جو غلط کر رہا. لہٰذا ہمارے گھر میں عالم ہیں، بھائی گھر میں عالم کا فائدہ نہیں ہے. جو شریعت بتا رہا ہو اس پر عمل کر رہے ہو، اب 10 ہوں، 20 ہوں، 10 ہوں، 1 ہو. لیکن شاید صرف ہونے کی عظمت ہے تو ہم میں سے ہر ایک 1,24,000 انبیاء ہے. ہاں یہ سب انبیاء. نماز میں شریک میں تو نہیں دینا چاہتا، میں معراج نہیں پڑھ رہا. صرف آج کے دن کے لیے ایک چیز پیش کرنے کے لیے سب کچھ کہہ رہا ہوں. مقدمتاً نماز بعد جماعت ہوئی. جب جماعت سے صفحے لگ گئی تھے نا، جبریل امین آیا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، تقدم یا رسول اللہ آپ آئی بڑھیں نماز پڑھا دیں. نماز سے جب فارغ ہوئے نا، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ایک آیت یہاں نازل ہوئی تھی. اس لیے جب ابو حنیفہ آیا تھا امام باقر کے پاس، جو آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو، درس قرآن دے رہا ہوں، تو آپ نے پوچھا بتاؤ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی. یہ آیت پوچھی تھی کہاں نازل ہوئی تھی. واسال پوچھ میرے رسولنا، ہمارے رسولوں سے جو تم سے پہلے بھیجے گئے تھے. واسال من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ان رسولوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے تھے. امام نے پوچھا تو چپ ہو گیا. آپ نے فرمایا زمین پر نہیں ہے. جب سرکار معراج پہ گئے تھے نا، نماز کے بعد یاد نازل ہوئی تھی، سدرۃ المنتہا پر نازل ہوئی تھی. پوچھ ان سارے انبیاء سے، واسال پوچھ من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے تھے، ابھی سامنے آ گئے سب، ان سے پوچھیے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. تو پھر سرکار نے پوچھا نہیں ہوگا؟ بولو بھائی، پوچھا ہوگا نا. کیا پوچھا؟ لما بعثتم، اے انبیاء بتاؤ کس بنیاد پر، کس فضیلت پر، کن ترجیحات پر آپ مبعوث برسالت و نبوت ہوئے. بات ذہن میں آئی ہے جو کہہ چکا ہوں. کن ترجیحات پر، کن امور و تاثیرات و مؤثرات کی بنیاد پر آپ نے یہ مقام پایا. قالو، سب نے بھی ایک زبان ہو کر کہا، ہم سے اقرار لیا گیا الوہیت کا، آپ کی رسالت کا، علی بن ابی طالب کی ولایت کا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ وان علیٰ ولی اللہ. پھر ہمیں پیغام دیا، کہو وہو امرتنا، وہی ہمارا امیر بھی ہے. اسی مقام پر انہیں ولی بھی کہا گیا، اسی مقام پر ان کو امیر المومنین، امیر کا خطاب ان کو دیا گیا ہے. اور اس لیے اس روح سے شرعی طور پر کسی حد امام حسن امام حسین جو سیدہ شوہر جنہ ہے، جنت کے نوجوان سردار، ان کو امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ امیر المومنین کا یہ لقب صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے. اس لیے سرکار نے فرمایا اگر ان کو یاد ہو کب سے ان کو امیر المومنین کہا گیا، کہاں کہا گیا ہے، تو پھر کبھی اختلاف ہی نہیں کرتے. تو یہ پار کے پھر آپ کا سفر جاری رہا. جو سب سے بلندتر پرواز کا حق رکھتا تھا پروں کے ساتھ، اور اس کا مقام بھی بلند تھا، عظمت تھی، شرف تھا. جبریل امین رک گئے.
آپ نے فرمایا تقدم یا اخی جبریل، تقدم یا میرے ساتھ آگے، آپ کہتے ہیں ٹرو، آپ میرے ساتھ چلو آگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دنوت انمولۃ لہا ترکت، اب یہاں سے میری حد ختم ہو چکی ہے، آگے بڑھ جاؤں تو میں نہیں رہوں گا، نور کے تبھی سے جل جاؤں گا، خاکستر ہو جاؤں گا۔ اب بتاؤ، جس مقام پر جبریل امین جا نہ سکتا ہو، سرکار جا رہے ہوں تو ہم جیسے بشر ہوں گے؟ ہاں، کان قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے، 2 قوس سے کے برابر قریب ہوئے، یا اس سے بھی قریب تر۔ جب اتنا قریب ہوئے تو ہو کا عالم تھا، ہو کا عالم، یعنی سکون و سناٹے سے آپ کہتے ہیں۔ یہ ذات خدا بندی ہے، یہ ذات خاتم النبیین ہے۔ اس جسے کہتے ہیں وہ گھٹن تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں راوی جو رد بیان کر رہا نا وہ کہہ رہے ہیں گھٹن تھا۔ ایک آواز وحی کی آئی، وہاں ایک وحی، اوحا الی عبدہ ما اوحا، پروردگار عالم نے وحی فرمائی ما اس شے کی جس کی وحی کرنی تھی، جس کے پیغام دی جانے کا تھا، وہ پیغام دیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ، کلام، اللہ کلام نہیں کرتا، کلام پیدا کرتا ہے۔ جو پورا قرآن مجید کلام الہی ہم کہتے ہیں، ان کو ایجاد کیا ہے، ان کلام کو پیدا کیا ہے، ایجاد کیا، وجود دیا ہے، خود تکلم نہیں کرتے ہیں۔ اس سے اس کی شان بلند ہے، تکلم سے ذات خداوندی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ کلام پیدا کرتے، اب کلام کس نے پیدا کیا؟ خود تو وہاں پر کوئی ملک ہے ہی نہیں، یہ ذات خداوندی ہے، یہ ذات رسول ہے۔ اب کس میں کلام پیدا ہوا؟ اسے سوچو، وہاں پر کوئی اور ملک تو جا نہیں سکتا تھا، شاید نفس رسول ہوگا جسے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ جس جنس و سنخیت و نوعیت کی بنیاد پر آپ جا چکے ہیں، اسی جنسیت و نوعیت کی سنخیت آپ بھی رکھتے ہیں۔ جب آواز آئی نا اوحا، وحی کی، الی عبدہ، اس عبد کی طرف جسے بلایا گیا تھا، ما معنی سے شیء ہے، الذی کا معنی بھی ہو سکتا ہے، موصول کہتے ہیں ہم، شیء کا معنی بھی ہوتا ہے، موصوف ہوتا ہے۔ اس شیء، اس چیز کا کی وحی فرمائی، جس کی وحی کرنی تھی وحی فرمائی۔ تو جب آواز وحی کی سرکار دو جہان کے کان سماعت تک پہنچی، گھٹن میں تھے، اس طرح کھلے جسے گلاب کھل جاتا صبح صبح، چہرہ رونق ہوا، حشاش و بشاش ہوئے، ارشاد ہوا حبیب تم میرا مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ میزبان کی کوشش و سعی ہوتی ہے تاکہ مہمان ہر حال میں خوش رہے، بس آپ کو خوش رکھنے کے لیے اسی میں کلام کرا دیا جو آپ چاہ رہے تھے۔ ہاں، اب آپ دیکھیں، یہاں تک دیکھنے کے بعد انہیں دکھانے کے لیے بلایا گیا تھا نا، دکھانے کے لیے، کیا دکھایا نہیں دکھایا؟ دکھایا۔ سورہ النجم میں ارشاد ہے لقد رأى، دیکھا کس نے؟ رسول نے، من آیات کبریٰ، اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی آیت کبریٰ کو دیکھا۔ آیت کبریٰ یہ خود رسول ہو سکتے ہیں اور یہ ذات خداوندی ہے، حالانکہ وہ دکھلا رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور ہوگا جو آیت کبریٰ کا مصداق جسے رسول دیکھ رہے ہیں، وہ علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ دکھایا اور پھر یہ کہا دیکھیں تم امام ہو، اللہ ارشاد الہی، تم امام ہو میں امام نہیں، تو رسول ہو میں رسول نہیں، اور تو نبی ہے میں نبی نہیں۔ آج اس منصب کو
عہدے کو تقسیم کر رہا ہوں، جس میں میں بھی ہوں، تم بھی ہے، یہ بھی ہے۔ وہ ولایت ہے، میں بھی ولی ہوں، تم بھی ولی ہو، یہ بھی ولی ہے۔ یہ بتا دیا کہ یہاں پر لفظ ماں کی وحی فرما کر پھر ولایت کا نام لے کر بتا دی، اس ماں سے مراد ہے کیا؟ ولایت۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے عبد کو اس شے کی، یعنی ماں، جس کی وحی کرنی تھی، جس کا پیغام دینا تھا، پیغام دے دیا ہے، کہا اس کو آپ نے اعلان کرنا ہے۔ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ قرآن میں بھی اسی طرح ہے، اذا تو ارشاد گرامی ہے۔ تو یہ اپنے حصے کو پورے انجام دیے جانے کے بعد پھر انہیں اپنے مقام پر نصب کر دیں، پھر وہ انجام دیتے رہیں گے۔ تو یہ ارشاد ہے، یہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حج پہ گئے تھے سب، حج آخری حج ہے سرکار کا، اس حج سے فارغ ہو کر سارے مسائل احکام بتا دیے، کوئی حکم نہیں چھوڑا، ہر حکم بطور کلیت آپ نے سب کو سمجھایا، سب کو تعلیم دی۔ یہ پلٹ کر مقام جحفہ کہتے ہیں، مقام خم غدیر ہے، پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ، رسول پہنچا کیا؟ ماں، اس ماں کو جو ہم نے وحی کے طور پر پہنچائی تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا، کس کو پہنچا دے؟ ماں، اس ماں کو، کون سا؟ اوحی الی عبدہ ما اوحی، ما اوحی کو اب پہنچا دے۔ اور یہاں پر طٰہٰ نہیں کہا، مدثر و مزمل نہیں کہا، منصب کا ذکر کیا۔ تیرا منصب رسالت پر یہ ہے، کام ہے، پہنچانا ہے۔ آپ ان سب کو یہ پیغام جو دیا جا چکا ہے اسے پہنچائیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی جانب سے تم پر جو پیغام دیے جانا تھا، جو دیا جا چکا ہے، اسے پہنچا دیں۔ اور خطرہ اور حالات کے بارے میں تشویش نہ رکھیے، ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تجھے بچائے گا۔ اس سے پہلے یہ ارشاد ہے، بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر اس کو تبلیغ دو ہی ہے، یہاں پر ایک زبان سے کہنا ہے، ایک عمل سے آپ نے دکھانا ہے۔ لہٰذا تبلیغ کے لیے آپ نے اس جنگل میں پلانوں کا منبر بنوا دیا اور سب کا حکم دیا، جو آ رہے ہیں رک جائیں، جو آگے جا چکے ان کو پلٹا دیا، آنے والوں کا انتظار کیا۔ جب میدان جو جنگل تھا وہ منگل ہوا، منبر پر دو ہی ہیں، ایک رسول ہے اور ایک علی ہے۔ سارے حاجی سب کے سب زمین خاک نشین ہیں، اگر بالا نشین ہے تو دو ہی ہے، یا خاتم النبیین ہیں یا خاتم الوصیین ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو یہ آپ نے، اب دیکھو اس سے اندازہ لگا دیں طاقت نبوت، ہر ایک نہیں، ختمی مرتبہ کی نبوت طاقتور ہے ولایت سے۔ آپ نے علی کے ہاتھ پکڑا، بازو پکڑ کے اتنے بلند فرمایا، تاریخ کہتی ان کے بغلوں کی سفیدیاں نظر آ رہی تھیں، اتنے بلند فرما کر فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، جو بجوار محمد۔
جس کا میں اولا بھی تصرف ہوں اور جس کا میں آقا و سردار و سید ہوں، ان کا یہ سردار ہے، ولی ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہے جو پہنچا رہا۔ تو ہاں چپ نہیں رہیں، اس سے پہلی چیز آپ کو بتا دوں، ہاں چپ نہیں رہیں، آوازیں بلند ہوئی، کچھ حضرات تھے، انہوں نے اونچی آواز میں کھڑے ہو کر کہا، ہنی اللہ کا ابن ابی طالب، ہنی اللہ کا ابن ابی طالب، آپ کے لیے مبارک ہو علی، اصبحتا و امسیتا مولایا مولا کل مومن مومنہ، آپ میرے اور ہر مومن مومنہ کے سردار قرار پائے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ دیکھو نا کیسے انداز سے کہا گیا ہے، اصبحت و امسیت مولایا مولا کل مومن مومنہ، یہاں کی چیز ہے کل مومن مومنہ بھی کہا، میرا بھی ہر مومن مومنہ کا۔ اس کے لیے ایک باریک سی بات کر رہا ہوں، مثلا اگر آپ کا کوئی ادارہ ہے، کوئی پیسے دے رہا ہو، تو اس ادارہ کا بندہ کیا کہے گا؟ میں اور ادارہ والے آپ کے شکر گزار ہیں، میں اور ادارہ والے نہیں کہے گا۔ ہاں اگر اس ادارے سے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اجنبی ہے، پھر کہے گا میں اور ادارہ والے آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو یہ کہنا چاہتا تھا، مجھے اور ہر مومن مومنہ کے مولا نہیں کہا، میرے بھی مولا ہوئے، ہر مومن مومنہ کے مولا ہوئے۔ اس کا مطلب دائرہ ایمان سے خارج ہو کر اپنے کو منفرد ذکر کیا، ان کو الگ ذکر کیا ہے۔ درود جوال محمد۔ ہاں میں تو نہیں دینا چاہتا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھو نا، واللہ یعصمک من الناس، کوئی خطرہ تشویش پیش نظر ہو تو یہ کہا جاتا ہے، اور یہ تشویش و خطرہ پہلے ہی آ چکا تھا۔ ایک بار ابن عباس کہتے ہیں، کچھ ہاشمی لوگوں کے ساتھ ہم سرکار کی بارگاہ میں تھے، آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹ کر آ رہا تھا، والنجم اذا ہوا ہے، جب آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ ستارہ جس کے چھت پر، جس کے گھر کے چھت پر اترے گا وہی میرے بعد ولی ہوگا۔ سب نے چونک چونک کر دیکھ رہے تھے، دیکھا علی کی چھت پر آئے۔ درود جوال محمد۔ اس وقت کچھ لوگوں کے الفاظ ہیں، میں الفاظ کہہ نہیں سکتا ہوں، اتنا کہوں گا کہ یا رسول اللہ، آپ علی کے بارے میں بہت کچھ آگے جا چکے ہیں۔ گستاخانہ الفاظ تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، گستاخانہ الفاظ کہا، ان کے بارے میں یہ ایسے ہوئے ہیں۔ تو فوراً اللہ کا پیغام آیا، نہیں تمہیں غلط فہمی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے ظام اور تمہاری سوچ غلط ہے۔ وہ کسی گم پروری میں آ کر کسی نے بات یہ نہیں کہی ہے، ستارہ اتارنے والا میں ہوں، تشخیص دینے والا میں ہوں، حرکت دینے والا میں ہوں، میں نے اتارا ہے، انہیں تم اتارا ہی نہیں۔ اور تمہارا آقا نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی بہکے ہیں، ماضی کے صیغہ۔ ما ضل صاحبکم وما غوا ہے، تمہارا آقا و سردار نہ گمراہ ہوئے کبھی نہ بہکے ہیں، بلکہ وہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو کچھ کہتے ہیں اور جو لبوں پر جو لفظ آ رہا ہے وہ وہی بن کر نکل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہی آنے کے بعد بولتے ہیں نہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے لبوں پر وہی کا مشیت ہے، جو کہہ رہے ہیں وہی
اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں تو غلط ہے کہ وہ وحی کے بغیر بات نہیں کرتے ہیں. نہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہے. جو بھی اس دہن مبارک سے خارج ہو رہا ہے وہ کلمہ وحی ہے. دیکھو ان کی پاکی کتنا، ہر انسان کچھ پھسل سکتا ہے گفتگو میں. گفتگو کو خدا نے سمیٹ کر کہا، جو کچھ کہہ رہے ہیں میری مشیت سے کہہ رہے ہیں وہی. وہ ان کی زبان معصوم ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہی نہیں، اگر کہتے ہیں تو میری رضاؤں سے کہتے ہیں. اور پھر ما زاغ البصر ما طغى، ان کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے اپنے حدود تک دیکھتی ہے، حدود سے تجاوز ہی نہیں کرتی. یہ ان کی عصمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اس وقت جب انہوں نے باتیں کہی. اس لیے فرمایا اعلان کر دو، خطرات ہیں لیکن پروردگار تجھے محفوظ رکھے گا. بس اس بات پر عرض کر کے ختم کر رہا ہوں. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، حبیب اگر آپ نے اس پیغام کو عملی اور خبری پیغام میں نہ پہنچایا، یہ 31 سال 33 سال جو فرائض رسالت انجام دیتے رہے نا، سب معطل ہو جائیں گے. کیسے معطل ہوں گے؟ انہوں نے خود فرمایا یا علی لو حجا 70 مرتن، اگر کوئی شخص 70 بار حج کریں، وسعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ میں سعی کریں، واحرق دمہ فی سبیل اللہ، اپنے خون بھی راہ خدا میں نچھاور کر دیں. ان لم یحبک، اگر تجھ سے محبت نہیں رکھتا ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت جانے کی بات دور کی ہے، جنت کی خوشبو مشام نہیں آ سکتی ہے. اگر نہیں پہنچاؤ گے، اگر نہیں پہنچاؤ گے، یہ 23 سال جو فرائض نبوت انجام دے رہے ہیں نا، بے نتیجہ معطل ہو جائے گی رسالت. بھائی جن کی ولایت کے اعلان نہ کیے جانے پر پوری رسالت معطل ہو سکتی ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات پیش نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کی ولایت کا پیغام رسانی نہ کریں تو سرکار کی نبوت معطل ہو سکتی ہے. مجھے بچاؤ، جو ان کی ولایت نہ رکھتا تو ان کا عمل قبول ہوتے رہیں گے. ہر عمل معطل ہو جایا کرتا ہے. جس میں ولایت علی جس قلب میں نہیں، وہ اعمال سب ڈرے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوا کرتے ہیں. درود بجوار محمد. اچھا، یہ بھی چونکہ آپ نہیں ہیں، اس بات میں سب قائل ہیں. یہ ہم غدیر میں جمع ہوئے تھے، آپ نے منبر پہ ان کو اٹھا کر بتا دیا ہے، اور یہ بھی کہا من کنت مولا حضرت مولا بھی کہا. لیکن مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی ناصر ہیں. بھائی یہ دیکھا کریں، ان کے معنی ضرور ہیں، لیکن اس اہمیت اور اس نوعیت کی خصوصیت اس بات کے معنی ہے کہ یہ اعلان کیا جائے. تو کیا اس اعلان پر انہوں نے بخن کہا؟ کوئی معلوم ہوا کہ نہیں، نہ وہ دوستی کی بات ہے. اخوت پہلے ہو گئی تھی، اور جنگ خیبر میں ناصر ہونے کا اعلان ہو چکا تھا. اب دوبارہ نہیں ہے، یہاں پر وہی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ہم راکعون. وہ آیت ہے قرآن مجید میں، ارشاد ہے تمہارا ولی سردار آقا یا اللہ ہے، جیسا اللہ ہے ان کے رسول بھی ہے، اور وہ ہیں جو یؤمنون. دیکھو اللہ کہنا مومن، وہ کامل ایمان ہوا کرتے ہیں، کیونکہ واقعیت پر نگاہ مشیت ہوتی ہے. پھر فرما رہا حادثے جس کو کہتے ہیں کامل ایمان کہا جاتا ہے.
یعنی وہ ہستیاں جو کامل ایمان ہو کر نماز کو قائم کر رہی ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دے رہی ہے، وہ ولی ہے۔ اب ڈھونڈو کس نے کامل ایمان ہو کر اور نماز قائم رکھتے ہوئے اور اس میں رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، تفاسیر ڈھونڈو۔ وہ ولی ہوگا، ایک اللہ ہوگا، ایک ان کے رسول ہوں گے، تیسرا یہ ہوگا۔ آپ خیر آپ پاس وقت بھی نہیں، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ ساری تفاسیر اگر حاصل کی جائیں، سب میں لکھا ہوا ہے، سب میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایمان کے بارے میں بات کرنی ہو تو برز ایمان کلہ الی الکفر کہا، کل ایمان ہے۔ اور پھر یہ کہ نماز کے بارے میں نفس نماز ہے علی، روایت ہے، نفس نماز ہے علی۔ اگر آپ کی ولایت نہیں تو نماز نہیں، وہ نماز ہے۔ اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی بات تمام تفاسیر میں ہی لکھا کہ نماز ہو رہی تھی با جماعت، اس طرح مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے حالت رکوع میں وہ انگشتری دی، انگشتری جسے خدا نے زکوٰۃ کہا ہے۔ درود بجوار محمد۔ تو یہاں تو نہیں کہہ سکتے ہو تمہارا دوست صرف اللہ ہے، رسول ہیں، اور وہ ہے جس نے نماز قائم کرتے ہوئے ہاتھ رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ دوست نہیں کہہ سکتے ہو یہاں پر، تمہیں وہی ترجمہ کرنا پڑے گا کہ تمہارا ولی حق تصرف اولا ان کو ہے جو اللہ ہے، یا ان کے رسول کو ہے، یا وہ مومن کامل ایمان اور کل ایمان جو نماز کی رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علی بن طالب صاحب علیہ بارکیف یہ کہ مختصر سے بات کرنی تھی، وقت زیادہ ہوا، اور پروردگار عالم ہم سبوں کو اس بلند و اعلیٰ ذات سے متمسک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بلند ذات کے اقوال سیکھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب کو مبارک ہو کہ تم ان گھروں میں پیدا ہو کر ولایت کے خوگر بن چکے ہو جو مولا کائنات تمہارے دلوں میں بس رہا ہے۔ درود بجوار محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبی حبیبہ تعظیما لکم وتسلیما صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید الانبیاء والمرسلین محمد عبدہ ورسولہ امینہ ورسولہ۔ اللہم صل علی امیر المومنین علی بن ابی طالب عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی فاطمہ بنت نبی وزوجۃ ولی ام سبطین حسن والحسین الطاہرۃ الطاہرۃ المطہرہ التقیۃ النقیۃ الزکیہ سیدۃ نساء الجنین صلاۃ لا یقبل صاحبها غیرک۔ اللہم صل حسن والحسین سبط نبی سید شہداء الجنہ، صلی علی بن الحسین القائم من سید العابدین، صلی محمد بن علی باقر من النبیین، صلی جعفر بن محمد الصادق، صلی موسیٰ بن جعفر الکاظم، صلی علی بن موسیٰ رضا الدین، صلی محمد بن علی القائم بأمرک، صلی علی بن محمد ولی دینک، صلی علی حسن بن علی العامل امرک العسکری صلوات علیہم اجمعین۔ اللہم صلی حجتک ولیک القائم فرق صلاۃ تامۃ نامیۃ باقیۃ تعجل بها فرجہ
إنا نتقرب إليه بحب امرأة فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.